اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لی لسان صدق فی الآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو ماڈرن کلچر ہے، ماڈرنٹی اور روایتی ٹریڈیشنل کلچر، اس کا فرق تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماڈرنٹی جو ماڈرن کلچر ہے، اس کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ ماڈرنٹی wants to redefine everything in our life۔ یعنی جو ماڈرن کلچر ہے یہ ہر چیز کو ریڈیفائن کرنا چاہتا ہے، یعنی رشتے ہوں، تعلقات ہوں، معاملات ہوں، مورلز ہوں، ویلیوز ہوں، ریلیشن شپس ہوں۔ یہ ماڈرن کلچر انہیں ایک نئی تعریف، ایک نیا عنوان دینا چاہتا ہے، جبکہ روایتی جو کلچر ہے، ہمارا جو ٹریڈیشنل کلچر ہے، اس کی اپنی ایک ووکیبلری ہے، وہ اس کی اپنی ایک تعریف ہے ان تمام معاملات کی، روایات کی، مزاج کی، کلچر کی۔ تو آج میں ذرا واضح کروں گا کہ ان میں فرق کیا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کے معاملے میں بڑی ترقی کی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، اس نے جہاز بنا لیے، اس نے گاڑیاں بنا لی، یعنی مادی اشیاء کے اعتبار سے انسان نے بڑی ترقی کی۔ لیکن انسان بحیثیت انسان کے نیچے گیا۔ آج سے 100 سال پہلے کے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے مورلز، ان کی ویلیوز، ان کا خاندانی نظام، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی محبتیں، ان کے تعلقات ہم سے بہت بہتر تھے۔ یعنی ہم مادی اعتبار سے تو ترقی کر پائے، لیکن انسانی اعتبار سے جو ہیومینٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس اعتبار سے ہم نیچے گئے۔ یعنی ہم نے ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی، انفراسٹرکچر کے معاملے میں، ہیلتھ کیئر کے معاملے میں، ٹرانسپورٹیشن کے معاملے میں، لیکن بحیثیت انسان آج آپ دیکھیں کہ ہمارا خاندانی نظام ختم ہو گیا، ہماری محبتیں ختم ہو گئیں، انسان بہت سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہو گیا۔ یعنی ہم بحیثیت انسان سکڑ گئے، لیکن بحیثیت مادی ترقی ہم نے بہت ترقی کی۔ اب جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو انسان کے اندر جو باقی رہی صحیح انسانیت ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ ہم ان چیزوں کے مخالف نہیں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دا وے ٹو گو، یعنی انسان کی مادی ترقی از وے ٹو گو۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کا مقصد صرف مادی ترقی نہیں ہے۔ اکنامک پراسپیرٹی اور ہیپینس میں فرق نہیں کر پاتے۔ اکنامک پراسپیرٹی، معاشی اعتبار سے آپ کی ترقی اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی کہ آپ کو حقیقی خوشی بھی مل جائے گی، آپ کو ہیپینس بھی مل جائے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کے نتیجے میں پھر ہم اپنی زندگی کا صحیح تعین کر سکتے ہیں، صحیح راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی صحیح ترجیحات طے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ہم دیکھیں، گھر میں اور مکان میں فرق ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مکان بنانے کے چکر میں اپنے گھر کو تباہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم ہر وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کو تباہ کرے۔ ہم اپنے مکان کو بنانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مکان کے بنانے کا جو معاملہ ہے، اس سوچ کو ذرا، اس دائرے کو ذرا وسیع کریں۔ یعنی ہم اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اپنی باہر کی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گھر سفر کرتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ دنیا بنانے پہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی قیمت کوئی اور پے کر رہا ہے، کوئی اور ہے کہ جو سفر کر رہا ہے۔ رشتوں میں کوئی رشتہ ایسا ہے کہ جو سفر کر رہا ہے، پریشانی برداشت کر رہا ہے آپ کے 8 گھنٹے سے زیادہ دنیا میں لگانے کے نتیجے میں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں کہ روایتی جو کلچر ہے، اس میں 4 چیزیں کسی معاشرے کے لیے بڑی بنیادی ہیں۔ اس میں ایثار ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے۔ یعنی معاشرے کی بیس ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو تعلق رکھیں گے وہ ایثار کی بنیاد پر ہوگا، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔
وہ عاجزی کی بنیاد پر ہوگا کہ ہم خواہ تکبر کا اور خوش نمائی کا اور معاشرے میں غلط روایات ڈالنے کا، کمپٹیشن کا ذریعہ نہیں بنیں گے، بلکہ زندگی میں ہمارے عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، پھر ایمپیتھی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوگی، اور اس کے بغیر تو دنیا آگے چل ہی نہیں سکتی، یہ انسان کا انسان سے رشتہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ویل وشرز ہوں گے۔ یہ 4 بنیادی ستون ہیں کسی اچھے معاشرے کے لیے، چاہے وہ غیر اسلامی معاشرہ ہو۔ اگر یہ 4 ستون نہیں ہیں، پہلا ستون ایثار کا، دوسرا ستون عاجزی اور انکساری کا، تیسرا ستون ہمدردی کا، اور چوتھا ستون خیر خواہی کا۔ اب آپ اس کا کنٹراسٹ دیکھیں، جو ماڈرنٹی ہے، جو ماڈرن کلچر ہے، وہ انسان کو خود غرض بناتا ہے، انسان کو سیلفش بناتا ہے، انسان کو سیلف سینٹرڈ بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خود غرضی کسی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے، اس لیے کہ وہ معاشرت کو قائم نہیں ہونے دیتی۔ خود غرض آدمی صرف اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے یا سوشلسٹ سوسائٹی ہے، یہ جو ماڈرن کلچر کی سوسائٹی ہے، اس کی تو بنیاد ہی سیلف سینٹرڈ، سیلفشنس اور خود غرضی پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا فائدہ بنانے کے لیے دوسروں کو چاہے کتنا ہی نقصان پہنچ جائے اس کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ کنٹراسٹ دیکھیں آپ، ہمدردی کا، خیر خواہی کا، بھائی چارے کا، اور دوسری طرف سیلف سینٹرڈ اور خود غرضی کا۔ ہمارے استاد انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جس دن اوروں کی مدد کرنے میں جو آپ کو مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، وہ آپ کے لیے مسرت کا ذریعہ بن جائے، خوشی کا ذریعہ بن جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس دن آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت قائم کر دی۔ یعنی اوروں کے کام آنے میں جو مشکل اور پریشانی ہو، وہ آپ کے لیے مسرت کا ذریعہ بنے کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی مدد کی، اور جو پریشانی مجھے اس میں اٹھانی پڑی، اس پہ مجھے کوئی کوفت نہیں ہے، اس میں کوئی ندامت نہیں ہے، اس میں تھکن کا احساس نہیں ہے، rather I feel joy، میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ بنیادی اکائی اس معاشرت کی کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ایک بہت بڑا فرق ماڈرن کلچر کا اور روایتی کلچر کا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیشن ہے نا شکر کا، کہ انسان اس بات پر قانع ہوتا ہے، اس پر ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے اسے رکھا ہے یہ اللہ کی مرضی اور پلان کا حصہ ہے۔ وہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ پوری طرح سے اپنی زندگی نہ گزار لے، اور تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پوری طریقے سے حاصل نہ کر لے۔ یعنی اگر ایک لقمہ بھی اس کے رزق کا باقی ہے، $1 اور روپیہ بھی اس کے رزق کا باقی ہے، تو وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا until he lives fullest of his life and he gets the risk to its totality۔ یہ کتنی بڑی ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگ ہے، ہمیں سکون فراہم کرنے کے لیے کہ جو چیز تمہیں مل جائے یا جو چیز تم سے مس ہو جائے، اس پر نہ اترانے کی ضرورت ہے اور نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ تم نے اپنے حصے کا کام کیا، اور جو تمہیں مل گیا یا جو تم سے مس ہو گیا یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے، اسی حدیث میں، اگر تم میں سے کوئی تقدیر پر ایمان نہ رکھے، ڈیسٹینی پر ایمان نہ رکھے، اللہ نے جو اس کے لیے قدر اور تقدیر لکھ دی اس پر ایمان نہ رکھے، تو وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ دے دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی تقدیر پر ایمان، ایمان کے پلرز کا ایک حصہ ہے۔ تو اب جس آدمی کا ایمان تقدیر پر ہو، جو مسلمان ہو،
تو اللہ اسے ایک ایسے اسٹیشن پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جس اسٹیشن کا نام ہے شکر۔ شکر انسان کے اندر کنٹینمنٹ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر قناعت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر تشکر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ہمبلنس پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں اس اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے شکر کے نتیجے میں کہ جو نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی ایموشنلی بیسٹ اسٹیشن ہے، یعنی انسان کی صحت کا جو بیسٹ اسٹیشن ہے، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، وہ ہے شکر کا اسٹیشن، کہ انسان بہترین کیفیت میں ہوتا ہے اپنی نفسیات کی صحت کے اعتبار سے کہ جب وہ شکر کے اسٹیشن پر ہوتا ہے۔ یہ شکر تقدیر پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس شکر کے نتیجے میں انسان کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اس کا مال ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، دوست احباب ہوں، ان تمام چیزوں پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے کہ جو چیزیں اس نے مجھے دی ہیں اور جس طرح دی ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اسی طرح مجھے ملنی تھی اور میں اس پہ قانع ہوں اور میں خوش ہوں۔ سوشل میڈیا، یہ ماڈرن کلچر نے کیا کیا ہے، سوشل میڈیا نے، کہ آپ کو ہمیشہ اپنا گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے، انسان کو ہمیشہ ادر سائڈ آف دا گلاس گرین نظر آتی ہے، انسان کو جو اسکرین پر چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ چہرے زیادہ خوش اور خوبصورت نظر آتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنے بچے، اپنے حالات، اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں سب سے زیادہ پریشان ہوں دنیا کے اندر۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ اس نے سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا دیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اسکرین پر جو چہرہ مسکرا رہا ہے اس کے پیچھے کیا قیامتیں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں شکر کرنا ہے ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں پچھلے سال 1,60,000 لوگوں نے طلاق اور خلا کے لیے درخواستیں دی ہیں عدالت میں۔ یہ تو آفیشیل نمبر ہے، جو ان آفیشیل طلاق اور خلا ہوئے ہوں گے ان کی تعداد الگ ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں میں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ختم کر دیا۔ ہم اسکرین پر وہ چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن چہروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے چہرے، ہمیں اپنوں کے چہرے جن کے ساتھ ہم نے 30 40 سال گزارے ہیں، ہمیں وہ چہرے اچھے نہیں لگتے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ ناراض ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت چھوڑ دی اور اب ہم اسکرین پر جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری ذاتی زندگی، معاشرتی زندگی خراب ہو گئی۔ دیکھیں، جو ہمارا روایتی کلچر تھا اس میں 3 تعلق اور رشتے ایسے تھے کہ جن پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، ان کی لائلٹی پر، ان کی سنسیئرٹی پر اور ان کی آپ کے ساتھ ہمدردی پر۔ پہلا رشتہ تھا ماں باپ کا اور اولاد کا۔ کبھی سوال نہیں ہوا روایتی کلچر میں کہ ماں باپ نے چاہے کتنی سخت بات کر دی ہو، بچہ یہ سوچ سکے کہ میں اب اپنے ماں باپ سے تعلق نہیں رکھوں گا، یا وہ ناراض ہو کہ گھر سے چلا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا رشتہ کہ جس کے بارے میں آدمی انکنڈیشنل لو اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتا تھا، اپس اینڈ ڈاؤن آتے تھے تعلقات میں، سخت باتیں ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن بد اعتمادی نہیں تھی، ایک دوسرے کے بارے میں مستقل دل میں کوئی خلش پیدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان۔ وہ رشتہ تھا میاں بیوی کا، یعنی اس رشتے میں بھی ایسا اعتماد تھا کہ اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو چلے ان کا مطلب یہ ہوگا، چلے اس کا مطلب یہ ہوگا، لیکن آپس میں دوریاں، مستقل دوریاں پیدا ہو جائیں، یعنی اس کا تصور نہیں تھا۔ یعنی ایکسیپشنز تھیں، میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہوا اور وہ رشتہ طلاق پر ختم ہوا، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں، وہ جنرل رول نہیں بن جاتا۔ تیسرا رشتہ، تعلق، جس کے بارے میں کبھی سنسیئرٹی، لائلٹی، محبت، اخلاص کے بارے میں کوشچن نہیں اٹھا، سخت بات کہی گئی
لیکن سننے والے نے اسے ہمیشہ پازیٹیو لیا. وہ تھا ٹیچر کا اور شاگرد کا تعلق، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا تعلق. اس میں بھی ٹیچر چاہے کچھ بھی کہہ دے اسٹوڈنٹ کو، لیکن اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ میری خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ مجھے چاہتے ہیں مجھے کسی بڑے مقام پر دیکھنا، اس وجہ سے کوئی چیز میں نے غلط کی ہے، اس وجہ سے یہ مجھے سخت سست کہہ رہے ہیں. تو ان تین رشتوں کے حوالے سے کبھی کوئی مستقل فرکشن یا دوری کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان سے ڈسکنیکٹ کرنے کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کی نیتوں پر شک کرنے کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج دیکھیے آپ کہ ان تین رشتوں کے حوالے سے اس ماڈرن کلچر نے ہمارے گھروں میں کس طرح کا زہر، ہماری زندگیوں میں کس طرح کا زہر اور آلودگی شامل کر دی ہے کہ اب ان تین رشتوں کا تعلق بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ماڈرن کلچر جو ہے نا، یہ جو جس نے اب ایک نیا مائنڈ سیٹ بنا دیا رائٹس کا، حقوق، میرے حقوق اور آپ کے حقوق، اور ہمارا جو روایتی کلچر تھا کہ what is my responsibility, what I am supposed to do، مجھے کیا کرنا ہے، یہ روایتی کلچر ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشنل کلچر ہے. ماڈرن کلچر یہ ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، رائٹس ورسز رسپانسبلٹیز. ان دونوں نے جو کلیش پیدا کیا ہے رشتوں اور تعلقات میں، اس کے نتیجے میں انسان کا فوکس اب یہ ہو گیا ہے کہ میرے رائٹس مجھے ملنے چاہیے، اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں نہیں سوچتے. اس کنفیوژن نے ان تمام رشتوں کو خراب کیا ہے، ماں باپ کے رشتوں کو، شوہر اور بیوی کے رشتوں کو، اور استاد اور شاگرد کے رشتوں کو، ان تمام رشتوں کو، ہمارے معاملات کو خراب کیا ہے. اس سوچ نے رائٹس ورسز رسپانسبلٹی، ماڈرن کلچر رائٹس، عورت کے رائٹس، بچے کے رائٹ، اس کے رائٹ، اس کے رائٹ، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسپرٹ تھی ایثار کی، عاجزی کی، ہمدردی کی، خیر خواہی کی، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اسپرٹ ختم ہو گئی. تو اب وہ جس طرح یعنی مشینیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس طرح سے لوگ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک انسانیت والا تعلق کے اندر جو انسانیت کی اسپرٹ ہونی چاہیے، وہ اسپرٹ ختم ہو کے رہ گئی. یعنی ماڈرن کلچر نے ایک جو پورا خراب کام کیا ہے سارے ایکویشن میں کہ ڈیوائن گائیڈنس کو ہماری زندگی سے نکال دیا. یعنی اگر ہماری زندگی میں ڈیوائن گائیڈنس نہ ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو، تو ہماری زندگی تو عذاب بن جائے گی. اور یہی ہوا ہے، ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر دنیا میں جو بھی آپ ترقی کریں گے وہ انسان کے لیے عذاب بنے گی. اب آپ دیکھیں یورپ نے ترقی کی ہے ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر، ایسے ایسے بم بنا لیے ہیں کہ پہلے زمانے کی جنگوں میں اگر 100 لوگ مرتے تھے جنگ کے اندر، تو آج آپ 1 ملین انسان کو چند سیکنڈ کے اندر مار سکتے ہیں. ایسے مہلک ہتھیار انسان نے جانوروں کو مارنے کے لیے نہیں بنائے، انسانوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے بنائے. دنیا میں کوئی بھی ترقی اگر ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر ہوگی تو وہ انسانوں پر ظلم اور اپریشن کے لیے استعمال ہوگی. آج آپ دیکھیے یہ کیپٹلسٹک جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں چند لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لاکھوں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا فوکس دنیا کا فائدہ ہے. ڈز ناٹ میٹر ایٹ دا کاسٹ آف سفرنگ آف سو مینی پیپل. یہ بڑا فرق ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے کہ جو انسان کو چیکڈ رکھتی ہے، جو انسان کو بیلنس رکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ تمہارا ہر ایکشن جو اس دنیا کا ہے، اس کا ایک دن تمہیں کہیں جواب دینا ہے. تو یہ ماڈرن کلچر نے یہ جو ڈیوائن گائیڈنس کو نکال دیا، اس ڈیوائن گائیڈنس کو نکالنے کے بعد ہم سیلفش ہو گئے، ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے، ہم ناشکرے ہو گئے، ہماری زندگی سے ساری برکتیں ختم ہو گئیں. آخری بات میں کروں گا یہاں کہ اس ڈیوائن گائیڈنس ہی کے نتیجے میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ایک چانس دیا ہے، اور وہ چانس اللہ نے سب کو ایکول دیا ہے. غریب ہو، امیر ہو، کمزور ہو، بہت طاقتور ہو، سب کو اللہ نے ایک چانس ایسا ہے کہ سب کو برابر کا دیا ہے. اور یہ ایک بیوٹی ہے اسلام کی، یہ بہت بڑی بیوٹی ہے اسلام کی. میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا. دیکھیں
دنیا میں آپ جو کوشش کرتے ہیں، دنیا بنانے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے جو جد و جہد اور کوشش اور وقت آپ لگاتے ہیں، اس میں آپ کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کی ایفرٹس کا آپ کو فروٹ ملے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کی ساری ایفرٹ، کوشش سب ناکام ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دنیا آپ کے ہاتھ میں نہیں دی، دنیا کو آپ کا ماتحت نہیں بنایا، لیکن جنت میں آپ کا ہونے والا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو تراش سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ وہاں مینشن بنانا چاہتے ہیں، آپ وہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ نبیوں کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ صحابہ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی چابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ہاتھ میں دی ہے۔ بخدا وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اب میں اپنے جنت کا گھر کیسا بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں میری وہ ڈیسٹینی نہیں دی۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں کہی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو تقوی میں بہترین ہے، جو اللہ کی قربت میں بہترین ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانے میں بہترین ہے، جو اللہ کی قربت حاصل کر لے، اور اس قربت کا تعلق صرف تمہارے ظاہری معاملے سے نہیں ہے بلکہ تمہارے دل سے ہے۔ کوئی شیخ، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی تمہارے اور اللہ کے درمیان نہیں آ سکتا۔ تم وہ مقام حاصل کر سکتے ہو کہ جو دنیا کے اعلیٰ ترین انسان نے جنت میں حاصل کیا ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا صرف ایک ہی کسوٹی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم تقوی میں، اللہ سے خوف میں، اللہ سے محبت میں جتنا اپنے دل کو اللہ کے قریب لے جاؤ گے، جنت کا وہ محل تمہارے لیے محفوظ ہے۔ اور اس راستے میں، جنت کے راستے میں تمہاری کوئی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ Nothing will go in vain, wasted۔ جو کوشش، جو جد و جہد آپ کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ وہ آخرت کے دن کے لیے اللہ محفوظ کر لیں گے۔ یہ اللہ کی ضمانت ہے، دنیا کے لیے ضمانت نہیں ہے، لیکن آخرت کی ہر کوشش نتیجہ خیز ہوگی، اس کا فروٹ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس گھر پر اپنی نظروں کو جمائیں کہ جو جنت کا ہمارا گھر ہے، لیکن اس کا راستہ اس دنیا ہی سے جاتا ہے، اس دنیا سے گزر کے جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کے سوالات جو ہمارے گھر کی صورت میں، ہمارے بچوں کی صورت میں، ہماری بیوی اور شوہر کی صورت میں، ہمارے کاروبار کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ان سوالات کے جواب دینے ہیں، اسی راستے سے گزر کر جانا ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، مسجدوں میں اپنے آپ کو بند کر لینا حل نہیں ہے۔ اس دنیا کے راستے سے گزریں گے اور اپنی جنت بنائیں گے، دنیا کے کانٹوں سے بچتے ہوئے، دنیا کے کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنے دامن کو، یہی تزکیہ ہے، بچا کر اللہ کے راستے میں اس منزل پر نظر رکھیں جو اللہ کی خوشنودی کی منزل ہے، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔